الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ابو عبداللہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نوادر الاصول کے اندر ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں نے کل رات کچھ معاملات جو ہے وہ دیکھے ہیں اپنے امتی کے حوالے سے۔ امتی کے کچھ اعمال ہیں جو مصیبت کے وقت اس کے کام آئے ہیں، وہ کون سے ہیں اور وہ اعمال کن حالات میں بندے کے کام آئے ہیں، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امتی کو دیکھا کہ عذاب قبر کی کیفیت میں وہ مبتلا ہے۔ اس کو جس چیز نے آ کر بچایا وہ اس کا وضو ہے۔ وہ وضو کیا کرتا تھا اور اس کی وضو کی وہ جو اس کی عادت تھی اور با وضو رہنے کا اس کا جو عمل تھا، اس نے اس کو عذاب قبر سے بچا لیا۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ شیطان نے میرے امتی کو وحشی بنا دیا ہوا ہے، اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، وحشیانہ پن ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ کا ذکر جو وہ زندگی میں کیا کرتا تھا، اللہ کے ذکر نے آ کر اس کے اس وحشیانہ پن کو ختم کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے جو ہے وہ میرے امتی کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے آگے آ کر نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور نماز کی وجہ سے عذاب کے فرشتے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اپنے امتی کو دیکھا جو پیاس کی کیفیت کے اندر ہلاک ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور اس کی اس کیفیت کے اندر جو چیز اس کو سکون دیتی ہے، اس چیز سے جو نجات اسے دیتی ہے، وہ اس کا روزہ ہے جو وہ زندگی کے اندر روزے رکھا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا، اپنے امتی کو دیکھا، جو انبیاء کی صف میں بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن فرشتے آتے ہیں اور اس کو وہاں سے اٹھا دیتے ہیں۔ لیکن اتنے میں نے کیا دیکھا کہ اس کا غسل جنابت جو ہے وہ آتا ہے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر انبیاء کی صف میں ایک کونے پر اس کو بٹھا دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک امتی اندھیروں کے اندر گھرا ہوا ہے، اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے اندھیرے جو ہے وہ اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ان اندھیروں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اس عمل سے اس کو اس کیفیت سے بچانے کے لیے اس کا عمرہ اور حج وہ میں نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسے ایک ایسا نور عطا کیا کہ فوراً سارے اندھیرے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ایک امتی کو دیکھا، وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن مومن اس کی گفتگو نہیں سنتے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اس دوران جو ہے فوراً اس کی صلہ رحمی آگے آتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مومنوں کے پاس لے جاتی ہے اور وہ مومنوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں زندگی میں جو صلہ رحمی کیا کرتا تھا وہ اس کی اس دن پھر کام آتی ہے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جس کے منہ کی طرف آگ کے شعلے جو ہے وہ لپک رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے آگ کے شعلوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس پریشان کن کیفیت کے اندر اس کی خیرات جو ہے جو زندگی میں وہ کیا کرتا تھا، وہ خیرات اس کے سامنے آتی ہے اور آ کر اس کو اس عمل سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک امتی کو ہر طرف سے عذاب کے فرشتوں نے ہی اسے گھیرا ہوا ہے، وہ جدھر رخ کرتا ہے اسے عذاب کے فرشتے ہی نظر آتے ہیں اور وہ اس پریشان کن ماحول کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اس وقت زندگی کے اندر جو وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کیا کرتا تھا، وہ اس کا عمل آگے بڑھتا ہے اور ان عذاب کے فرشتوں سے اس کی جان چھڑا کر اس کو رحمت کے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور اس کے اور اس اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے، اور اس کیفیت کے اندر وہ بندہ جو ہے وہ میرا امتی وہ مبتلا ہے۔ اس کیفیت کے اندر ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اچھے اخلاق جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور اس کے اچھے اخلاق آ کر اس پردے کو درمیان میں سے ختم کر دیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال بائیں طرف سے اس کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ نامہ اعمال کا دائیں طرف سے آنا خوش آئند ہوتا ہے، وہ امتی اپنی اس کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی دوران زندگی کے اندر اس کا خوف خدا جو اس کے دل میں تھا وہ کام آتا ہے اور وہ اس نامہ اعمال کے رخ کو بدل کر اس کو دائیں طرف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کو اوندا کر کے جہنم کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے اور وہ اس کرب کے اندر مبتلا ہے، اور میں نے کیا دیکھا کہ اس وقت زندگی کے اندر خوف خدا سے کبھی اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے وہ آنسو سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کر اس کو اس کیفیت سے نجات دلاتے ہیں اور اس کو جنت کی جو ہے اس کی طرف لے جاتے ہیں۔
پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ پل صراط کے اوپر سے گزرتا ہے اور لڑکھڑاتا ہوا گزر رہا ہے، قریب ہے کہ وہ نیچے گر جائے گا، لیکن اس وقت زندگی کے اندر دنیا میں میرے اوپر جو وہ درود پڑا کرتا تھا، اس درود کی برکت سے جو ہے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جاتا ہے۔ یعنی پل صراط سے آسانی سے گزرنے کے لیے میری ذات پر پڑا ہوا کثرت سے درود جو ہے وہ اس وقت اس کے کام آیا۔ اور اس کے بعد آخر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے، ایک میرا امتی، جنت کے دروازے تک تو پہنچ گیا ہوا ہے، لیکن جس طرف جاتا ہے دروازہ بند ملتا ہے اور وہ اس کیفیت کے اندر پریشان ہے۔ اچانک زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ کا کثرت سے اس کا ورد کرنا، کثرت سے اللہ کا یہ جو ذکر کرنا ہے، یہ اس کے کام آتا ہے اور فوراً جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ذرا ان کیفیات پر غور کیجئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رات کے اندر یہ کچھ امتیوں کے معمول دیکھے، امتیوں کے کچھ احوال دیکھے تھے، اور ان کے بارے میں صحابہ کو آگاہ فرمایا کہ ایسے حالات جو ہے جب پیدا ہوں گے تو ان حالات میں کون سی چیز تم لوگوں کو بچا سکتی ہے، وہ بھی میں نے ساتھ ذکر کر دی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے دین اور دنیا کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔